آپ دیکھیں دبئی میں ڈی ایل ڈی ٹیکس ہے, دبئی لینڈ ڈیوٹی کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں آپ کو دبئی گورنمنٹ کے ساتھ اپنا ایک ایسکرو اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے, جہاں پہ انویسٹر آپ کو پیسہ دے گا اور گورنمنٹ آپ کے لیے بینچ مارک ایریاز بنائے گی کہ آپ نے اتنے اسٹیج پہ آپ کو اتنے پیسے ریلیز کیے جائیں گے. اسی طرح اگر پاکستان میں کچھ اس سے ملتی جلتی ریگولیشنز آ جائیں کہ اگر آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ یار میں نے ایکس وائی زی ڈیولپر کے ساتھ پیسے انویسٹ کیے ہیں بٹ گورنمنٹ کے پاس پیسے میرے پڑے ہیں اور گورنمنٹ اس کو ٹیک کیئر کر رہی ہے, تو لوگ بالکل انویسٹ کریں گے, انڈسٹری فلورش کرے گی. آئی پرسنلی فیل کہ پاکستان میں جو ہے نا بزنس کرنے سے اچھی جگہ پاکستان نہیں ہے کوئی. انفارچونیٹلی ہوتا کیا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے, لوگ کام شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, ہم نے ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا, نہیں چلا, چھوڑ دیا. چھوڑ دے. اگر 10 سال اس کو کرتے پرسسٹنٹ رہتے تو کیوں نہ چلتا. ابھی بھی آپ یہاں پہ لاہور میں نکلیں یا اسلام آباد میں جائیں, کراچی جائیں, تو 10 سال 20 سال سے ایسی بلڈنگز ہیں جو گرے اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں اور وہ پڑی ہوئی ہیں, ویران پڑی ہوئی ہیں, خالی پڑی ہوئی ہیں, بے شمار ایسی بلڈنگز ہیں, سارا کچھ ہے. تو اس سے بھی تو بندہ ڈرتا ہے کہ یار اگر انویسٹمنٹ کر کے, اور اس میں بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوگی. ابھی 8ویں فلور کے اوپر 5واں جو فلیٹ ہے وہ میرا تھا, وہ 8ویں فلور تک پچھلے 10 سال تو پہنچے ہی نہیں کوئی, وہ 5ویں فلور تک آ کے رک گیا. تو وہ میری جو انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے ہوا میں, تو اس پہ بھی تو لوگ ڈر رہے ہیں. یہ جو پالیسیز کی فلکچویشن ہے بہت زیادہ, اور جو شفٹس ہیں سارا کچھ, وہ انویسٹمنٹ کو کتنا خراب کر رہی ہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ گورنمنٹ کو انیشیٹوز لینے پڑیں گے. آپ دیکھیں دبئی میں ڈی ایل ڈی ٹیکس ہے, دبئی لینڈ ڈیوٹی کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں آپ کو دبئی گورنمنٹ کے ساتھ اپنا ایک ایسکرو اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے, جہاں پہ انویسٹر آپ کو پیسہ دے گا اور گورنمنٹ آپ کے لیے بینچ مارک ایریاز بنائے گی کہ آپ نے اتنے اسٹیج پہ آپ کو اتنے پیسے ریلیز کیے جائیں گے. انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی ایسی ریگولیشن ہی نہیں ہے. تو یہ جو پہلے سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, یہ اسی لیے ہوا ہے نہیں کہ سوری مجھے بتائیے گا وہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے جو بلڈنگ اگر آپ نے بنانی دیکھیں ہے اگر کوئی, اس میں آپ وہاں پہ ایک ریل اس اسٹیٹ کی پوری ڈیولپر اماؤنٹ جمع کرائیں. ہیں تو آپ کو بینک کے ساتھ ایک آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایسکرو اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے. اوکے, اس ایسکرو اکاؤنٹ میں جتنے بھی آپ کے بائرز ہیں وہ پیسے اس ایسکرو اکاؤنٹ میں آئیں گے, وہ آپ کے پاس نہیں آئیں وہ گے, وہ اس ایسکرو اکاؤنٹ میں جائیں گے. اور گورنمنٹ کا جو وہ ادارہ ہے لینڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پہ, وہ اس پروجیکٹ کو اون کرے گا اور اس کو دیکھے گا, اس کو مانیٹر کرے گا, اس کی ضامن ہوگی, اس وہ کی ضامن ہوگی کہ اس پروجیکٹ کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, کیونکہ وہ پیسہ, اور وہ ان کو اسٹیج وائز پیسہ ریلیز کرے گی. اسی طرح اگر پاکستان میں کچھ اس سے ملتی جلتی ریگولیشنز آ جائیں کہ اگر آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ یار میں نے ایکس وائی زی ڈیولپر کے ساتھ پیسے انویسٹ کیے ہیں بٹ گورنمنٹ کے پاس پیسے میرے پڑے ہیں اور گورنمنٹ اس کو ٹیک کیئر کر رہی ہے, تو لوگ بالکل انویسٹ کریں گے, انڈسٹری فلورش کرے گی. بٹ ایز یو سیڈ کہ یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی نہیں ہے, ہم کوئی پالیسی کو فالو کر ہی نہیں پاتے ہیں, ہم سی پیک کو نہیں کر سکے. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کیسے فلورش کریں گے, دنیا کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے. اور پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے ہر انڈسٹری میں, آئی ٹی میں, مینوفیکچرنگ میں, ریل اسٹیٹ کے اندر. تو گورنمنٹ کو دیکھیں سیریس ہونا پڑے گا, ادروائز جو ہے وہ دیر از نو وے فارورڈ. تو آپ کا اتنا ٹائم ہو گیا, اتنا سارا کچھ, تو کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تو ایک بڑی آپ نے ڈائسی سچویشن بتا رہے ہیں, اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ساتھ ساتھ آتا جا رہا ہے کہ بہت بہادری کی بات ہے ان سچویشنز میں کہ آپ جیسے بزنس مین جو ہیں وہ پھر بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ رکے ہوئے ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ سے اپنا پیسہ, اپنا سامان لے کے, اپنے بچوں کو لے کے جو ہے نا وہ گون ابراڈ. دیکھیں آئی پرسنلی فیل کہ پاکستان میں جو ہے نا بزنس کرنے سے اچھی جگہ پاکستان نہیں ہے کوئی. اگر آپ اف یو وانٹ ٹو گو اینڈ ورک فار سم ون ایلس دین مے بی پاکستان از ناٹ دا رائٹ پلیس, بٹ اف یو وانٹ ٹو ڈو یور اون بزنس پاکستان از ون آف دا بیسٹ پلیسز ان دا ورلڈ. آج جاب والے کے لیے تو بڑا ایزی ہے, آپ کو جاب مل گئی, آپ نے سوئچ آف کیا اور دوسرے ملک میں جا کے سوئچ آن کر لیا. بٹ ایز اے بزنس مین دیکھیں ہماری تو انویسٹمنٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوتی ہیں, لوگوں کے پیسے انوالو ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں تو لوگوں کی پرچیزنگ ہوتی ہے اس کے اندر, تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان سے باہر جا کے کچھ اس طرح کا کام کریں, کیونکہ ہمارے پہ تو رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. اور الحمدللہ میں 15 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, اور ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ ہر چیز ٹائم پہ ڈیلیور کی ہے, 100% کیش بیک گارنٹی ان کو دی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو اپنے پروجیکٹس کو, اپنی چیز کو اون نہیں کر پاتے, وہ کیری آن نہیں کر پاتے کیونکہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کے پیسے کاٹے نہیں ہیں, ان کے ساتھ کوئی ٹائم سیٹ کر کے ان کو پیسے ہمیشہ واپس کرتے ہیں. تو مشکل ہوتا ہے, بٹ ایز آئی سیڈ کہ دیکھیں مشکل ٹائم میں یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ. آپ کو جو ہے اچھے ٹائم میں آپ پھر تھوڑا سا ریلیکس کر جاتے ہیں, بٹ مشکل ٹائم جو ہوتا ہے آپ اچھے ٹائم میں مشکل ٹائم کی ہی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اور جب مشکل ٹائم آتا ہے تو دین یو ہیو ٹو موو فارورڈ. آپ کو زیادہ اگریسولی, اسمارٹلی اور اگریسولی پلے کرنا پڑتا ہے. تو مائی کمپنی ٹیب ڈیولپرز وی ان دس انڈسٹری فار اے لانگ ٹائم. تو اور ابھی میرا تو پرسنلی کوئی پلان نہیں ہے, ہم تو یہیں پہ ہیں, یہیں پہ کام کریں گے, بیکاز آئی پرسنلی تھنک کہ پاکستان از اے ریئلی نائس پلیس. تھوڑی سی ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, ہماری اکنامک گروتھ بہت اچھی ہو سکتی ہے, ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ہماری ہاؤسنگ شارٹیج بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس لینڈ بہت زیادہ ہے جو ابھی تک ٹیپ نہیں ہوئی.
تو آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ انشاءاللہ دیکھیں ڈاؤن تو ہوتے ہیں, ہمیں ڈپریشن تو ہوتا ہے کہ یار اتنے لوگ ہیں ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے, وی ہیو ٹو ان کو منتھلی پیمنٹس کرنی ہے, وینڈرس کو پیمنٹس کرنی ہے, بٹ اللہ کا شکر ہے مینیج ہو جاتا ہے. ٹف ٹائمز آتے ہیں, تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, بٹ وین وہ کہتے ہیں نا کہ وین دا ٹف گیٹس گوئنگ, تو جو آپ کو پھر ٹف ہونا پڑتا ہے اس میں, وین دا گوئنگ گیٹس ٹف. تو تو لیکن آپ نے بھی پہلے تو آپ جاب کر رہے تھے, اس کے بعد آپ نے وہ شفٹ کیا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ساتھ آپ نے بزنس شروع کیا, گھر بنانا شروع کیا, اور 1-2 اس کے بعد سارا کچھ شروع کیا اس میں. تو اس وقت کیا انسپائریشن تھی جو اگر آپ سے انسپائر ہو کے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یار مجھے بھی جو ہے وہ ایک اسٹارٹ اپ ہونا چاہیے, تو وہ کس طرح سے آج کے دور میں دیکھو نوکری نہیں رہ گئی, تو وہ کس طرح اسٹارٹ کرے سر؟ اچھا, میں تو یو ایس میں پڑھا تھا. پہلے ہے کہ نو لوکنگ بیک, اف دیر از اسٹارٹ اپ دین دیر از نو لوکنگ پھر بیک. اے نہیں ویکھنا کہ یار نہیں دیکھیں اس میں obviously دیکھیں ایک سب سے بڑی میجر چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیت کر لیں کسی بھی کام کرنے کے لیے, تو اللہ پہ توکل آپ کا بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ یار میں نے اب یہ ٹھان لی, میں نے یہ کام کرنا ہے. تو ایز اے سیٹ, اسی لیے شاید سوری بات کروں, اسی لیے شاید وہ اس نے بزنس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکت بھی زیادہ رکھی ہے اور زیادہ تاکید کی گئی کہ اپنا بزنس کیا جائے, کیونکہ اس پہ توکل جو ہے وہ زیادہ توکل زیادہ. دیکھیں میں نے کہا کہ نوکری تے اپنے سیٹ سے توکل ہو جاتا ہے, وہ تو ہوتا ہے پیسے آئیں گے. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں نیت دی ہے, کوشش دی ہے, زبان دی ہے, یہ 3 چیزیں تو آپ کے اپنے کنٹرول میں. کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, بٹ اگر آپ کا توکل ہے, آپ کا بلیف ہے کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں روک سکتی ہے. وہاں ہو سکتا ہے آپ مجھے 3 سال لگ جائیں تو آپ شاید 1 سال میں پہنچ جائیں, یا کوئی دوسرا بھائی جو ہے وہ 5 سال میں پہنچے, بٹ ایونچولی اگر آپ محنت کنسسٹنسی رکھیں, وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو کنٹینیوٹی آپ کو چاہیے, پرسسٹنس چاہیے, آپ کو ایگریشن چاہیے, آپ کو پیشن چاہیے. میں 2006-7 میں مائنڈ سیٹ چاہیے سر. مائنڈ سیٹ تو دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہی ہے. پیشن از مائنڈ سیٹ, کنسسٹنسی از مائنڈ سیٹ, بینگ انوویٹو از مائنڈ سیٹ. تو مائنڈ سیٹ کی ہی تو ساری گیم ہے, اور سب سے نروس کی گیم ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو گو بگ دین یو ہیو ٹو تھنک بگ. اگر آپ چھوٹا سوچیں گے, تو میں ینگسٹرس کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو سیلس کی ٹیم ہے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ڈونٹ تھنک اباؤٹ pitching in 1 sale a month, go for 5 sales a month, at least 5 کا ٹارگیٹ کرو تو you'll get. اگر آپ ایک کا ہی ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو you cannot like achieve it. تو میں جب 2006-7 میں امریکہ سے پڑھ کے واپس آیا تھا, تو آئی واز ورکنگ ود مائی فیملی, ہمارا کارگو کا بزنس ہے, بٹ آئی واز ناٹ لائک انٹرسٹڈ ان اٹ, مجھے اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا. تو امریکہ تو بندہ آپ سے گڈیاں کا بزنس نہیں مزہ آ رہا ہے. نہیں, میرا تھا ہمارا بیسکلی فریٹ فارورڈنگ کا بزنس تھا ہمارا, لاجسٹکس کا تھا. مجھے اتنا اس میں انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا, حالانکہ میرا بھائی آلریڈی اس کے اندر کام کر رہا تھا. آئی وینٹ ٹو اسلام آباد اینڈ اوپن اپنا آفس اینڈ آئی واز ڈوئنگ ریزنیبل ویل, لیکن میں آئی واز ناٹ انجوائنگ اٹ. تو مجھے کنسٹرکشن پہ کوئی لے کے آیا, مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر اپنی ریکی کی, اپنا ہوم ورک کیا, اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ انٹرسٹنگ. میں نے ایک گھر بنایا, پیشن سے بنایا, جلدی بنایا, لوگوں کے ساتھ جو میری کمٹمنٹس تھیں اپنے وینڈرز کے ساتھ وہ میں نے پوری کی. کچھ لون لیا, کچھ فیملی سے پیسے لیے, کچھ میری اپنی سیونگس تھی, کچھ میری وائف کی سیونگس تھیں. اس طرح ہم نے پہلا میں نے پروجیکٹ کیا, پھر دوسرا کیا, پھر تیسرا کیا. ایونچولی آئی کیپٹ آن گروئنگ. مجھے 12-13 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے. تو ایز اے سیٹ کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. کوئی بھی بزنس مین, ہمارے ملک میں جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ 20-30 سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں. انہوں نے ڈائیورسیفیکیشن کی ہے, تو پہلے اپنے ایک بڑے کام کو بڑا کیا, اس کے بعد ڈائیورسیفائی کیا ہے. تو ان کی پہچان تو منشا صاحب کو لے لیں, ملک ریاض صاحب کو لے لیں, اس طرح کی اور بہت ساری ہیں. ابھی ہم آف دا کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی. تو لوگ پرسنسٹنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہوتا کیا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے. لوگ کام شروع کرتے ہیں, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, ہم نے ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا, نہیں چلا, چھوڑ دیا. اگر 10 سال اس کو کرتے, پرسسٹنٹ رہتے, تو کیوں نہ چلتا. شاید ہاں اس میں سے کوئی روٹس نکل جاتی ہیں, اس میں سے روٹس نکل جاتی ہیں. بالکل بالکل. میں نے گھر بنانے سے شروع کیا تھا, الحمدللہ اب میں اپارٹمنٹ بلڈنگس, کمرشل بلڈنگس بنا رہا ہوں. جی, تو وہ پرسسٹنسی رکھی, اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے, آپ کی کوشش دیکھتا ہے, اور آپ کی دیکھیں کمٹمنٹ اور لوگوں کے جو حقوق العباد ہیں, حقوق اللہ تو معاف کر دیتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. تو لوگوں کے ساتھ آپ کی کیا کمٹمنٹ ہے. میں نے اگر کسی کو شام کو پیسے دینے ہوں تو میں ان کو شام کو اگر نہیں جا سکتا تو فون کر کے بتاتا ہوں کہ میں نہیں آ رہا. تو مجھے بہت سارے لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے تو بتا دیا, ورنہ لوگ تو ٹائم دے کے 2 دن نہیں آتے, اور ہم یوز ٹو ہیں اس چیز کے. تو کسی کے پیسے کوئی 2,06,131 روپے بھی بنے تو میں 131 روپے کا ہی چیک کٹوا کے دیتا ہوں اس کو. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, بہت مائنر چیزیں میٹر کرتی ہیں. کسٹمر سروس آپ کی امیکولیٹ ہونی چاہیے کہ کسٹمر آپ سے کچھ پوچھے تو آپ اس کو بہترین قسم کا جواب دیں, اس کو دوبارہ فالو اپ نہ لینا پڑے.
تو آپ کا ورک ایتھک بہت میٹر کرتا ہے اس چیز کے اندر. کسی بھی اچھے کام کے لیے اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں, اور کسی بھی اٹس ناٹ جسٹ ریئل اسٹیٹ, اینی انڈسٹری, آپ کا ورک ہے. ایتھک میٹر کرتا ہے. پازیٹیوٹی, مائنڈ سیٹ کی پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے آپ کی. یو نیڈ ٹو بی ورکaholic. آپ کو مطلب پیشن ہونا چاہیے. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار میرے پہ یہ بوجھ ہے, Your business تو is your second marriage, maybe the first marriage. Maybe in the my first case I marriage. think it's the first one. First marriage. تو یہ آپ کی دیکھیں, جو I always say کہ جو ہارڈ ورک ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے, بٹ سکسیس جو ہے نا وہ صرف اتنی سی ہے. اتنی سی ہے. بس ادھر پہنچنے کے لیے جو آپ کو یہ سارا کرنا پڑتا ہے نا, وہ جب آپ پہنچتے ہیں نا تو اس جیسی سیٹسفیکشن جو ہے دنیا میں کسی بھی چیز کی نہیں ہے. اینڈ اٹس آل اباؤٹ دیٹ. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی ضرور دیتا ہے, بٹ پرسسٹنس رہنا, اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ رہنا, آنیسٹ رہنا, باس نہیں بننا, لیڈر بننا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرتا ہے.